طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت ہم نے تقریباً مکمل کر لی تھی کہ فلقتحم العقبہ، کہ پس اس نے گھاٹی میں قدم نہ رکھا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم، اور لغوی ترجمہ اس کا یوں ہوتا ہے کہ آپ کو کون بتائے گا کہ عقبہ کیا ہے، یعنی ای شیء ادراک، پھر خود ہی فرما دیا فک رقبہ، تو گویا محذوف کیا ہوگا، ہیا، یعنی وہ کیا ہے، ہیا فک رقبہ۔ فک کیا ہے ذیشان صاحب، مصدر فک یا فک فکن، کھولنا، فک۔ اور جیسے یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ جو بھی عربی لفظ فا سے شروع ہوگا، یعنی اس کا جو فا کلمہ ہے وہ فا ہوگا، اس کے اندر کھولنے کا مفہوم ہو، تو فک ہو، فتح ہو، فتح ہو، فلق ہو، فجر ہو، فرد ہو، فرد یفرد، وہ بھی کھولنا۔ تو فرمایا فک رقبۃ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، یعنی او کا مطلب ہوگا ہی فک رقبۃ او ہی اطعام فی یوم ذی مسغبۃ۔ مسغبہ کے بارے میں بھی پہلے گزر چکا کہ یہ صرف جو نہیں ہے بلکہ شدت جو ہے، لہذا اس کا ترجمہ فاقے والا دن بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن لغوی ترجمہ کیا ہے، وہ دن کہ جس دن شدید بھوک ہو۔ کس کو کھانا کھلانا ہے؟ یتیمن حالت نصب میں کیوں ہے؟ یتیمن حالت نصب میں اطعام کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اطعام کیا ہے، مصدر، تو مصدر فعل کا عمل کرتا، تو فرمایا یتیمن، کس کو کھانا کھلانا ہے، یتیم کو، ذا مقربۃ، وہ یتیم جو مقربہ والا ہو۔ مقربہ کس کو کہتے ہیں؟ مصدر میمی ہے، یعنی قرابت دار۔ اسی طرح فرمایا او مسکینن، یا مسکین کو، ذا متربہ، جو مٹی والا ہو، خاک نشین۔ اچھا، یہاں سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ دیکھیے حاجت اور رشتہ داری میں مقدم کس کو کیا جائے گا؟ رشتہ دار، اس لیے کہ یہاں پہلے کیا فرمایا، یتیمن ذا مقربۃ، تو قرابت دار بھی ہو اور محتاج بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی جیسے اہل نہیں ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد کس کو دیکھا جائے گا؟ احتیاج کو، تو فرمایا او مسکینن ذا متربہ ثم کان، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں یہاں جو ثم ہے، علماء لغت نے کہا کہ ثم دو معنوں میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے ترتیب فی الوجود اور ایک ہے ترتیب فی الذکر۔ تراخی ہے نا، تراخی، ثم للتراخی ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر بعد ہونا، تو یہ ترتیب ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے جاء احمد ثم حامد، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، جاء احمد، اور پھر وجود میں ترتیب میں بعد میں کون آیا، حامد، تو یہ ترتیب فی الوجود۔ اور ایک ہے ترتیب فی الوجود مع السبق فی الذکر، یعنی ترتیب فی الذکر مع السبق فی الوجود، ذکر میں مؤخر کیا جائے، وجود میں پہلے۔ ایک تھا ترتیب میں ہی وجود میں بعد میں ہے، اور ایک میں کیا ہے، ذکر میں بعد میں ہے لیکن ترتیب وجودی میں مقدم ہے۔ یہاں اتفاق ہے علماء کا کہ یہاں ثم کان من الذین آمنوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوا، کیونکہ ثم سے بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے، بلکہ یہاں ترتیب فی الذکر ہے، یہ تأخیر فی الذکر ہے اور مقدم فی الوجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ تو اصل یہ جو قرابت دار والا آپ نے نقطہ بیان فرمایا، یعنی اگر دو بندے ہیں، دونوں ہی محتاج ہیں، ایک قرابت دار ہے تو قرابت دار کو ترجیح دی جائے، لیکن اگر وہ جو قرابت دار ہے وہ محتاج، ہاں، پھر احتیاج کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ قرابت دار ہے کہ بھئی جس مطلب جو بیمار ہے، اس کو اس کی بیماری جان لیوا نہیں ہے، بیمار ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے کچھ، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو اس کی بیماری جان لیوا ہے، تو ایسی صورت میں مسکین کو ترجیح دی جائے۔ یعنی اصل شے احتیاج ہے،
لیکن آپ نے اگر محتاجین میں ترتیب رکھنی ہے تو محتاجین میں ترتیب کس بنیاد پر رکھی جائے گی؟ قرابت داری کی بنیاد پر۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ ثم کانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ثم صار، ثم کانا، وہ تھا ان لوگوں میں سے، پھر وہ تھا ان لوگوں میں سے، یعنی الذی اقتحم العقبہ وفک رقبۃ واطعم مسکینا ویتیما هو من الذین آمنوا، وہ اہل ایمان میں سے تھا، کیونکہ ایمان شرط قبول ہے، شرط قبول ہے۔ تو یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا۔ بعض علماء نے یہاں ذکر یہ کیا کہ ہے تو یہی کہ ایمان شرط وجود، شرط قبول ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص جاہلیت میں یہ کام کرتا رہا تو اس کو جاہلیت میں یہ کام نفع نہیں دیں گے الا یہ کہ وہ اسلام لے آئے۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ یعنی اس نے کیا کیا جاہلیت میں؟ اطعام مساکین بھی اور فک رقاب بھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ایمان نہیں لایا تو کیا یہ اعمال نفع دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ ایمان لے آیا تو کیا جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال نفع دیں گے کہ نہیں؟ بہت سے علماء، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اعمال نفع دے دیں گے جو اس نے جاہلیت میں، اگرچہ جاہلیت میں جب اس نے کیے تھے تو وہ صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اب چونکہ بعد میں صاحب ایمان ہو گیا ہے تو یہ ما قبل اعمال بھی اسے نفع دے دیں گے، تو اس لیے فرمایا ثم کان من الذین۔ تو یہاں پھر آپ اسے اگر جاہلیت کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر ترتیب وجود میں بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی هذا الرجل الذي فعل هذه الاعمال الطیبہ صار من الذین آمنوا ایضا، تو ایمان لے آیا تو اب کس میں شمار ہو جائے گا؟ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اور بات ہے اس لیے کہ کفار کے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو وہ بظاہر لوجہ اللہ ہی کرتے ہیں، وہ عمل اگر وہ ایمان لے آئے تو مقبول ہو جائے گا، لیکن کچھ اعمال ہیں جو ریاکاری میں کیے تھے وہ مقبول نہیں ہو سکتے، وہ تو ایمان لانے کے بعد ہی مقبول نہیں۔ تو اگر وہ جاہلیت میں ریاکاری میں کیے تھے اعمال تب مقبول نہیں ہے، اگر اللہ کے لیے کیے تھے مقبول ہیں اگر ایمان لے آئے۔ وہ شرک والے نہ، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، تو واسطہ ان سینس کے جیسے ہاں شرکی ہے نا، ڈائریکٹ جو اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے اعمال کیے، یعنی اپنے بتوں معبودوں کے لیے نہیں، جو اللہ کے لیے اعمال کیے۔ صرف کچھ اعمال صرف انسانی ایک رحمت کی وجہ سے بھی کیے جاتے ہیں، ہاں وہ بھی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے اگر بندہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ریاکاری میں نہیں کر رہا، وہ دل کی نرمی اور رحمت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو دل کی نرمی اور رحمت جو ہے نا وہ اصلاً اللہ کی طرف سے ہی ودیت کی گئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی یعنی مرحمہ کا تعلق رکھنا، یہ اصلاً مطلب ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو جس شخص نے گویا مزاد نیت حاضر نہیں کی، قاعدہ کیا ہے؟ آپ جو بھی عمل کریں گے نا، انسان بالفطرہ ایسا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے لیے، وہ عمل باطل کب ہوتا ہے؟ جب آپ مزاد نیت حاضر کرتے ہیں۔ مزاد نیت کیا ہے کہ میں یہ عمل فلاں کے لیے کر رہا ہوں، فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری میں فلاں کو راضی کرنے کے لیے، یہ مزاد نیت عمل کو باطل کرتی ہے۔ اب اگر کسی نے دور جاہلیت میں اعمال کیے ہیں مزاد نیت حاضر کر کے، نہیں بس اچھے اعمال کیے ہیں کیونکہ اچھا انسان ہے، یہ اعمال امید ہے انشاءاللہ، اللہ ہی بہتر جانتا کہ وہ جب وہ ایمان لائے گا تو مقبول ہو جائے گا۔ یہی علماء نے بھی بیان کیا کہ آپ اور میں ایمان لے آئے، کئی دفعہ میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں، میرے ذہن میں کوئی نیت حاضر نہیں ہوتی، بعد میں خیال آتا ہے اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ نیت موجود ہے، بس وہ نیت موجود ہے، کب تک موجود رہے گی؟ جب تک مزاد نیت نہیں ہے، اپوزٹ نیت پیدا نہیں ہوتی۔ بات واضح؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ اب آپ دیکھیں کہ امام راضی فرماتے ہیں دین، یہاں بھی اس جگہ بھی، کہ دین جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، التعظیم لامر اللہ اور الشفقۃ علی خلق اللہ۔ کہتے ہیں وتواصوا بالصبر میں التعظیم لامر اللہ ہے، اور وتواصوا بالمرحمہ میں الشفقۃ علی خلق اللہ۔ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ تو تواصی بالصبر، صبر کا مطلب تو تھام کے رکھنا ہے اپنے آپ کو تکلیفات شرعیہ پہ۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حالت ہوگی خلاف بندگی اعمال سرزد نہ ہو، یہی صبر ہے۔ چاہے آپ اس کو صبر علی الطاعہ کہیں، صبر عن المعصیہ کہیں، صبر علی المصیبہ کہیں، ان دی اینڈ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بندگی پہ جمع کے رکھنا، یہ صبر ہے۔ تو یہ تعظیم لامر اللہ ہے۔ اور وتواصوا بالمرحمہ، یہ کیا ہے؟ الشفقۃ علی خلق اللہ۔ یہ دین کا خلاصہ، کل خلاصہ یہ بھی ایک دیکھنے کا انداز ہے کہ نہیں؟
اچھا تواسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تواسی کہتے ہیں، یعنی تواسا یا تواسا تواسین کہتے ہیں ایک دوسرے کو تاکیدی بات کہنا، یعنی وصیت کرنے کے معنی میں، لیکن وصیت اصلاً تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ تو تواسی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو ترغیب دینا، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا پچھلی صورت میں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہاں کیا فرمایا؟ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هُمْ يَحُضُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الصَّبْرِ وَكَذَلِكَ يَحُضُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الْمَرْحَمَةِ أي على المرحمة على خلق اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ بات جس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پہ جم کے جو ہے وہ ہم رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی جمنا چاہیے، وہ بھی ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے، ایک دفعہ قرآن میں، لیکن تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کا ذکر بھی آپ سنیں گے، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ذکر بہت زیادہ سنیں گے خاص حلقوں میں، کیونکہ وہ ایک خاص تناظر میں انہوں نے فٹ کر لیا، یہ پوری طرح اس تناظر میں فٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی ایک ہی دفعہ ہے نا قرآن مجید میں، وہاں بھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں کیا ہے؟ الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ اہم بات سوچنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں یمن والے، میمنہ یمن سے ہے، اور یعنی میمنہ یمین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میمنہ جیسے خوش نصیب لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یمن اصل میں کیا ہے؟ جن کے نصیب اچھے ہیں۔ تیامن بھی اسی سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، تیامن سے کیا مراد ہے؟ دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرنا۔ کیوں دائیں ہاتھ سے؟ اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے بھی اچھی فال مل جاتی ہے، اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں۔ تو اولئک اصحاب المیمنہ، شمال آ جائے تو شمال عموماً جیسے بائیں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں میمنہ کے مقابلے میں مشأمہ شؤمن سے آیا، تو شؤمن کیا ہے؟ نحوست والے لوگ۔ یمن میمنہ کون ہے؟ یمن والے لوگ، یعنی اچھے نصیب والے ہیں۔ اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہ کس سے ہے؟ یہ بد نصیب ہے، یہی ترجمہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک۔ بائیں اس کا مطلب وہ اصل میں ہوا یہ کہ عربوں کی جو عادات تھیں اس میں دائیں کو وہ گڈ اومن کے لیے لیتے تھے، اچھی فال کے لیے، اور بائیں کو بیڈ اومن کے لیے، تو اس لیے بائیں بولا جائے گا تو نحوست بھی شمار ہوتی ہے، بائیں بولا جائے گا، پرندہ اڑاتے تھے دائیں طرف اڑ جائے تو کیا ہے؟ گڈ، ہاں، اور بائیں طرف چلا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ادھر آپ کے کیا ہے؟ کعبہ کی طرف یمن، ادھر کیا ہے؟ شام، وہ بھی اسی سے، شام اور یمن، سامنے مشرق ہے، پیچھے کیا ہے؟ مغرب۔ رکن یمانی وہ ہے، اور ایک رکن شامی بھی، یعنی کعبہ کا ایک رکن یمانی ہے اور اس کے بالکل جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رکن شامی ہے، اس لیے کہ وہ شام کی طرف، تو وہ بھی یہی معنی تھا۔ واللہ اعلم۔ جی ہاں بالکل، وہ مال نامے کا بھی آپ دیکھیں دائیں ہاتھ میں، وہ بھی اسی اعتبار سے دائیں ہاتھ والے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے بھی کر سکتے ہیں، اچھے نصیب والے بھی، برے نصیب والے بھی۔ جس طرح آپ نے یہ بات تواصی بالمرحمہ والی فرمائی، تو یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کا تقابل کروا رہے ہیں، وہ جگہ اپنی جگہ انٹیکٹ، تقابل نہیں کروا رہا، وہ ہم تو سب چیزوں کو اپنی جگہ پر ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تواسی کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھے تو ان کو یہاں بھی توجہ دینی چاہیے۔ صحیح ہے، مطلب وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے نا، اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے اصلاً، وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، بات واضح۔ مؤصدہ کس کو کہتے ہیں؟ اوصدہ یوصد، ایصاد کہتے ہیں اغلاق کو، لیکن بالقوہ۔ ایک ہے نا کہ آپ ہلکا سا باب دروازہ چھوڑ کے جائیں، بند ہو جائے، لیکن ایک ہے پٹخ کے چلے جائیں، تو یہ ایصاد ہے، ٹھیک۔ تو علیہم نار، ان پر آگ ہوگی۔ اچھا، آگ کوئی کھلی جگہ ہوگی یا بند کر دی جائے گی اوپر سے؟ تو فرمایا علیہم نار مؤصدہ، اس میں مفعول، ان پر آگ بند کی جائے گی، یہی تو ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا۔ ہاں، یعنی یہ محیط کا ترجمہ مؤصدہ سے نہیں لیا انہوں نے، علیہم، یعنی انہوں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم فی نار مؤصدہ، بلکہ کیا فرمایا؟ علیہم، تو یہ علا کی وجہ سے استعلاء کا مفہوم پیدا ہوا ہے، تو استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان پر محیط ہوگی، ان پر غالب ہوگی، اور وہ آگ اوپر سے بند ہوگی، مؤصدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی صورت کا میں نے نہیں بتایا، ترتیب نزولی میں ابن عاشور علیہ الرحمہ نے سورۃ البلد کا رقم بتایا تھا 25، اور اس کے فوری بعد ہی یہ صورت نازل ہوئی، اس کا بتایا 26،
ترتیب نزولی میں سورۃ الشمس کا.